اور اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو چلتے ہیں. یہ پروفیشنلی ان ایتھیکل ہے اور صبر ہونا چاہیے. ہم نے بھی بڑے صبر کیے ہیں, ایک دھرنا, دوسرا دھرنا, انگلی وغیرہ وغیرہ. تو بہتر ہے کہ پروسیس کو چلنے دیا جائے. جے اے ٹی کی رپورٹ کوئی فائنل یا حتمی نہیں ہے. پروفیشنل لوگ جو ہے رسپونڈنٹس کے وکلاء اور پروفیشنل لوگ جناب وزیر اعظم صاحب کے, وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور کسی جگہ پہ کسی کمپنی میں اوورسیز میں جناب وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے آج صبح سے ہی. اور رپورٹ جتنی ہم نے دیکھی ہے اس میں بہت بڑے گیپس ہیں, اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں, اس میں کافی زیادہ جنریٹڈ قسم کے کاغذات ہیں, نہ سائنڈ ہیں, نہ وہ کسی آفیشلی پرکیورڈ ہیں, اور فوٹو کاپیز ہیں, کچھ تو پڑھی بھی نہیں جا رہی. اور باقاعدہ جے اے ٹی خود لکھ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ان کاغذات کی کوئی ایویڈینشی ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ جو پکوڑے بانٹنے والے کی بات ہوئی تھی نا جی, جیسے کاغذ, وہ اس ٹائپ کے کاغذ اس میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو صبر سے آگے چلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جے اے ٹی کی رپورٹ حتمی نہیں ہے, کیونکہ والیوم 10 انہوں نے کہا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. غالباً 27 میں سے 4 یا 5 جواب آئے ہیں. اس کا مطلب پروسیس ابھی آن ہے, انکنکلوسیو ہے. اور پروسیس مکمل ہوتے ہوئے جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو ان کے وکلاء یا بیمار ہو جاتے ہیں یا یہ خود غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے آج آنریبل سپریم کورٹ نے, اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جو ایشو ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے دونوں کیسز میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ان پروفیشنل ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں, میں بھی آگے آپ کے چل کے آپ سے شیئر کروں گا, جو کہ کچھ رسپونڈنٹس کی 6 پیشیاں ہوئی ہیں, ان سے وہ چیز کنفرنٹ نہیں کی گئی. جو ڈیو پروسیس تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو, کسی فیکٹ کو اپنی رپورٹ میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جس کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو کم از کم اس سے پوچھیں گے, اس کو دکھائیں گے اور اس سے کنفرنٹ کریں گے, اور پھر جو جواب ہوگا وہ بھی داخل ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے. آگے چل کے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا. میں چونکہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ پروفیشنل لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم کے حوالے سے ہماری جو پروفیشنل ٹیم ہے ان کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی ریفلیکٹ کرتی ہو. لیکن چونکہ ایک نیریٹو بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج صبح سے اور کل رات سے, بلکہ تو جب کہ وہ لوگ پوری ٹیم کام کر رہی ہے, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتنی سچائی ہے, میں اپنے پورشن کو آپ کے سامنے سب سے پہلے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ پیجز 245 سے یہ قریباً 3.25 پیجز کی ہے. 248 جو فرسٹ والیوم ہے اس میں ہے. اور سب سے پہلے فرماتے ہیں فائنڈنگز کیا ہے کہ مسٹر ڈار ڈڈ ناٹ فائل انکم ٹیکس ریٹرنز فرام 1981-82 to 2001-2002. Being an expert in economics and part of the ruling elite is prima facie tantamount to tax evasion. 3 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے 3 بجے جانا تھا اور میں گیا اور آپ سے بات بھی ہوئی. اب وہ گرمی کی اتنی تپش تھی, 40 ڈگری تھا, اور وہ جو پسینہ مجھے جو آیا میں صاف کیا چند دفعہ, تو وہ جو چہرے پہ بوٹس کرواتے ہیں تاکہ ان کی جھریاں نظر نہ آئیں,
وہ انہوں نے اسی کو لے لیا کہ جی چہرے پہ دیکھے گلٹ ہے، وہ ہے، یہ خدا کا خوف کرو یار. میں آپ کی طرح بوٹس نہیں لگواتا، میں جو نیچرل ہے وہی میرا معاملہ چلتا ہے. تو میں نے جے آئی ٹی نے مجھے 3 جولائی کو یہ کہا، یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، کہ آپ کی 1981 سے 2002 تک کی ریٹرنز ہمیں ایف پی آر نے ٹیکس ریٹرن نہیں بھیجی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کی 2003 سے 2006 کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ہمارے پاس ایف بی آر نے نہیں بھیجی، ویل اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے. یہ بڑا عجیب اسٹرینج سا فینومینا تھا، کیونکہ ویل اسٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ہی جاتی ہے. بہرحال میں نے ان کو اس کے 2 جواب دیے. میں نے کہا کہ آپ پہلی دفعہ میرے نالج میں لا رہے ہیں، ایف پی آر کا منسٹر انچارج میں ہوں، یا تو آپ مجھے آفیشیلی یہ لکھیں اور پھر میں ڈسپلنری ایکشن لوں گا ان لوگوں کے خلاف جو آفیشلز جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ریکارڈ مہیا نہیں کیا. کیونکہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ 2002 کے بعد کے پیریڈ کی آپ کو ریٹرنز کیوں نہیں ملی، جبکہ ویل اسٹیٹمنٹ دے دی گئی، وہ آپ کو ملنی چاہیے تھی. اور اگر میں دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو ریکارڈ ہے اس کی فوٹو کاپیز آپ کو بھجوا دوں. میں نے 81 سے لے کے جو 2002 کا پیریڈ تھا، جو ان کا مین میں نے ابھی پڑھا ہے، اس حوالے سے ان کو کہا کہ میرے جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے، اللہ ان کو بخشیں، جو پچھلے سال فوت ہوئے اور جو فائل کرتے تھے ہمیشہ پچھلے 20-25 سال سے، میں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کے غیر آئینی جو کو کیا تھا اس نے، اس کے بعد آپ کو یاد ہے سپٹمبر 2001 تک میرے گھر میں 26 مہمان تھے، اور کچھ عرصہ کچھ ہفتے مجھے اٹک تک بھی لے کے گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے مرحوم نے بتایا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نیب اٹھا کے لے گئی تھی سارا ریکارڈ. تو میں نے کہا کہ نیب تو آپ کا ادارہ ہے، نیب کے ریپرزینٹیٹیو آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے ذرا مہربانی کریں کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ریکارڈ آپ سے نکلنا چاہیے، اور اگر نہیں نکلتا پھر بھی آپ مجھے بتائیں. تو جو بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ مرحوم ضیاء الدین بابری صاحب کے جو جنہوں نے بھی بزنس ٹیک اوور کیا ہے ان کے مرنے کے بعد، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں گیا بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا وہ پھر وہ پتہ کر کے تو ان کا اگر ریکارڈ واپس ہو گیا ہے تو اس میں سے ہم کاپیز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے آتے ہی میں کوئی آپ سے محل وہاں میڈیا سے کوئی 4:30 فارغ ہو کے آیا، تو میں نے آتے ہی اپنا ٹیکس ریکارڈ نکالا، اور 2003 سے لے کے 2007-8 کی جو ٹیکس ریٹرنز تھیں وہ میں نے فوری طور کے اوپر میں نے جو ہے یعنی سیم ڈے 3 جولائی 2017 میں قریباً دفتر پہنچا کو 7 بجے کو، وہاں سے میں نے پی ایم ہاؤس جانا تھا آپ کے بعد، اور میں یہ جو ڈیلیور میں نے کیا وہ 20-30 آورز میرے دفتر سے نکلا یہ خط. میں نے باقاعدہ لکھا کہ I was shockingly surprised to learn today during my appearance in the JIT that FPR has not provided copies of my income tax return for the years from 2003 to 2008 to JIT. اور میں نے کہا کہ میں اپنی I am pleased to enclose herewith for your information and record photocopies of my own tax return submitted to FPR during relevant years. یہ میں نے 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 ساری یہ 8:55 پہ جے آئی ٹی نے اس کو ڈیلیور ہو گیا، اور میرے پاس اس کی رسید ہے. نیکسٹ کام میں نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ 3 کی رات کو میرے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ان کو چیئرمین ایف بی آر ٹیکس، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں، جب بعد میں سوال پوچھ رہے ہیں وہی جس کا میں بات کر رہا ہوں، میرے صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، جو ٹیکس ریٹرن ہی بات کر رہا ہوں 2003, 4, 5, 6, 7, 8، اور میں ناول تو نہیں بھیج رہا 3 سالوں کے. ان کو میں نے ان کو وہ ڈیلیور کر دیے، اور میں نے فوری طور کے اوپر میں نے ان کو کہا، اپنے جو نئے چیئرمین تھے، میں نے کہا کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ معاملے کو ٹیک اپ کریں کہ 2003, 4, 5, 6, 7 وغیرہ کیوں نہیں گئیں ویل اسٹیٹمنٹ گئیں،
اور انہوں نے اس کو بھی کمپیوٹر سے ریٹریو کیا, ڈی کوڈ کیا, اور اس کو بھی ان کے پاس ان کی رسیدیں ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے 81 آنورڈز 2002. میرا ہنچ الحمدللہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا. نئے چیئرمین نے ہیکٹک ایفرٹس کی. اس نے نیب کو یہاں فون کیا, انہوں نے نیب لاہور کو فون کیا, اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 7 جولائی کی صبح کو وہ سارا ریکارڈ نیب سے نکلا, جس کا یہ میری پہلی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ میں نے 81 سے آنورڈ وہ نہیں دی. وہ سارے کا سارا ریکارڈ نکلا, اور ایف پی آر نے اس کو ڈیلیور کیا 7 تاریخ کو, اور ان سے رسید لی. اور میرا جو ایک ہنچ تھا, اور جو مرحوم ٹیکس کنسلٹنٹ مجھے بتا گئے تھے کہ آپ کا ٹیکس ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے کو کے بعد, وہ سارا 2001 تک کا بعد میں, تو وہ جو ہے وہ انہی کے یعنی پاس ہے, اور ان ادارے کے پاس ہے جس کی ایک نامنی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ان سے جو ہے وہ نکلا, اور یہ پھر نیب کو انہوں نے 7 جولائی کو ریٹریو کر کے 8 جولائی کو ڈیلیور بھی کر دی, جس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ رسیدیں جو ہیں وہ ہیں اویلیبل ہیں اس کے پاس, ایف بی آر کے پاس. انہوں نے جو دوسرا جو اس میں پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا جی کہ an exorbitant increase in his assets has been observed 2008-9 سے, for which source of funds income detail were not furnished despite repeated requests opportunities. مجھ سے انہوں نے یہ بات نہیں کی, اور یہ فرینکلی غیر قانونی ہے. یہ مجھ سے پوچھتے, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پورا ریکارڈ لگاؤں گا, پوری ٹریل فرام ڈے 1 ٹل 30 جون 17 داخل ہو چکی ہے, کہ ہر ایک چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کو جواب ملے گا, اس میں آپ کو ڈیکلریشن ملے گی, چاہے وہ سوئی ہو یا مرسڈیز MB19 ہو جس کا آپ نے ذکر کیا. تو اس میں ابھی آگے چل کے آپ کو تھوڑی سی تفصیل دیتا ہوں, کیونکہ ایک دو چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. میں اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں, اور آگے میں آپ کو ان کا بی جو ہے اس کا میں ریزنز دوں گا کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. Analysis of financial details of its assets and record reflect dichotomies on misdeclaration of assets is tantamount prima facie to hiding of assets and tax evasion. الحمدللہ میں پروفیشنل ہوں, مجھے ایسی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. میری کاسٹ پہ میں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کے بیسٹ جو فرم ہے, چاہے وہ پرائس واٹر ہاؤس ہو, ارنسٹ ینگ ہو, جس کو وہ انگیج کرنا چاہیں, میں ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کروں گا, اور اس پہ میں کہوں گا کہ آپ پروفیشنل دنیا کی کسی فرم کو انگیج کریں, ان کو کہے کہ آپ کو اس کا آڈٹ کر کے آپ کو رپورٹ پیش کریں اگر وہ یہ چاہیں تو. لیکن وہ بڑا معاملہ سمپل ہے. ایک تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ جی یہ ہمیں ریکنسائل نہیں ہو رہا, مجھے کچھ نہیں پوچھا, وچ از ناٹ لیگل. جیسے میں نے کہا کہ کئی ایسی چیزیں سرپرائز ہیں سارے رسپونڈنٹس کے لیے کہ ان سے نہ پوچھا گیا, نہ ان سے کوئی جواب مانگا گیا لکھ کے یا ادروائز, اور اس کی ایک اس رپورٹ میں ایک ایلیگیشن یا ایک فائنڈنگ لکھ دی گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنا قانونی کام نہ کریں. تیسرا جو تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جی ڈائکاٹمی والی بات ہے, یہ بالکل چارج بیس لیس ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مس ڈیکلیریشن کا, اور الحمدللہ انشاءاللہ آخری پینی تک ریکنسائل انشاءاللہ میرا ریکارڈ ہوگا. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, اور میں سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا, اور میں پورا ریکارڈ ہے میرا الحمدللہ میں نے سارا مین وائل ریٹریو بھی کیا ہے. جو ان کو چلا گیا ہے وہ میں نے اپنی کاپیز نکلوائی ہیں اب پچھلے 3-4 دن میں, تاکہ میرے پاس بھی ہو. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ براک ہولڈنگ ہے. میں نے کہا میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, میں ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ جب یہ میں گئے 26 کورٹ آرڈر کے بعد, تو مجھے 3 بینک کی آفر تھی ایز اے ایڈوائزر کی, مجھے یو اے سے آفر تھی ایڈوائزر کی, اور مجھے
پارٹنرشپ کی انگلینڈ سے، جہاں میں نے سی اے کیا ہے، مجھے انگلینڈ سے آفر تھی کہ میں پریکٹس میں واپس چلا جاؤں. میں نے تینوں میں سے جو چوز کیا وہ میں نے ایز فائنینشیل ایڈوائزر اینڈ ایکس آفیشو پریزیڈنٹ سی ای او آف اے فنڈ آف یو اے کو میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے جو ماضی کی اور جو حال کے جو مہمان سیاستدان ہیں وہ میں آئی واز ناٹ ون آف دیٹ کیٹیگری. میں ایک پروفیشنل آدمی تھا اور میں نے تینوں سے جو مجھے زیادہ سوٹ کیا، نزدیک 3 گھنٹے اور سارا، وہ میں نے ایکسیپٹ کیا. اور اس کی بھی الحمدللہ ہر چیز کی وہ پروف موجود ہے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے ادھر؟ تو میری انویسٹمنٹ آئی نیور بین پارٹنر. جو میرے اینول ڈیوز ہیں، جو میری کانٹریکٹ کے مطابق جو میری میری ریمونریشن کہہ لیں فائنینشیل ایڈوائزر کی، اس کا جو ایک اماؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کیا، جس کا انہوں نے لکھا 5.5، اگر آپ پڑھیں میری ریٹرن تو اس میں لکھا کریڈٹ بیلنس. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. کریڈٹ بیلنس مین کہ مجھے یہ پیسہ ریکور میں نے کرنا ہے. چونکہ 2008 میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم یہ جوائن کریں گے حکومت، آپ کو یاد ہوگا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9 مارچ کو بوربن میں جناب زرداری صاحب کا اور جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا. وہ انسسٹ انہوں نے کیا کہ جی ہم پہلی فیز میں آئیں گے. قائد صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا اس فرسٹ کھیپ میں. اور میں نے کہا پہلے میں جا کے ہر چیز سے پروفیشنلی ریزائن کروں گا. میری ٹریننگ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو میں نے ریزائن کیا جا کے. 23 مارچ کو میں گیا اور 31 مارچ کو ہم نے اوتھ لی. تو میں ایکچولی اوتھ چند دن ڈیلے ہوئی. اور میں جب واپس آیا تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بیسیکلی اس میں جو اس وقت 2008 میں جب میں نے ریزائن کیا تو اس میں یہ جو کم ہو کے 4.97 ملین پاؤنڈز تھا. وہ بھی اگین ریٹرنز میں ہے، کوئی ہوا سے نہیں ہے. وہ میں نے اپنے بچوں کو، چونکہ آپ کو یاد ہوگا 2007-8 کے فائنینشیل کرائسس تھے، تو میں نے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں. کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو 2003 میں شادی کے بعد انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا. دے آر انڈیپینڈنس ان 2003 میرے دونوں بیٹے. اور ان پہ میں نے بزنس پہ بین لگایا ہے، کیونکہ یہاں 1 منٹ میں انگلی اٹھتی ہے کہ جی یہ بزنس ایکسپینشن جو ہے، چونکہ باپ وزیر ہے یا باپ وزیر اعظم ہے یا باپ فلاں پوسٹ پہ لگا ہوا ہے، تو یہ اس لیے ہے. میں نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا، 2 کانشیس ڈیسیژن لیے کو کے بعد. کیونکہ جو میرا ادارہ تھا جس میں بعد میں آئیں گے حجویری مداربہ، وہ جو لسٹڈ تھا اور $500 ملین کے قریب وہ اس کی بیلنس شیٹ تھی، وہ میں نے فرسٹ ہٹ 94-5-6 میں اس کو لگی. دوسری ہٹ مشرف صاحب کے بعد لگی. میں نے کہا کہ یہ جو لسٹڈ شیئر ہولڈر اس ادارے کے، وہ بیچارے کیوں سفر کریں. تو میں نے کہا جب تک میں نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہے، میں نے یہاں میرا کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہوگا. نمبر 2، جب تک میں پالیٹکس میں ہوں میرے بچے یہاں کوئی بزنس نہیں کر سکتے. یہ میں نے کنڈیشن لگائی اپنے اوپر، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ ڈاؤٹ بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی ہے. تو وہ میں نے جو 4.97 ملین پاؤنڈ جو میرے وہ لافل ارننگز تھی یو اے کی اس وقت، بیلنس گفٹ میں نے پہلے بچوں کو کیا، وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے. پڑھ تو لو بھائی ریٹرنیں ساری، آپ کو پتہ چل جائے گا ایک سینٹ کا حساب ہے. تو وہ چونکہ 2007-8 فائنینشلی گلوبل کرائسس تھے، تو وہ بچوں نے مجھے 3-4 سال میں وہ پیسے واپس کیے تھرو بینکنگ چینل. وہ ہر سال جو مجھے آتا رہا وہ میری ریٹرنز میں وہ بھی ڈکلیئر ہوتا رہا. اب اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے باقی ہیں، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے باقی ہیں، ٹل اٹ واز آل کلیئر. اب آ گیا، کہتے ہیں جی کہ 7 لاکھ انکم تھی 2008 میں، جب میں نان ریزیڈنٹ تھا. آئی واز ٹیکس نان ریزیڈنٹ فیبروری 2002 سے مارچ 2008. اور میری ٹیکس ریٹرن کے اوپر اتنی بڑی مور لگی ہوئی ہے. میں جب کاپیز سپریم کورٹ میں جمع کراؤں گا اس میں مور لگی ہوئی ٹیکس نان ریزیڈنٹ. قانون کے مطابق جب آپ ٹیکس نان ریزیڈنٹ ہیں تو آپ نے پاکستان کی اپنی انکم اور پاکستان کے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے جوائنٹ کرنے ہیں. تو اگر آپ میری 2002, 3, 4, 5, 6, 7 دیکھیں گے، 8 جب تک میں واپس نہیں آیا تو آپ کو وہ دونوں ریٹرنز میں اکارڈنگلی انفارمیشن ملے گی. اور ان کو ملنی چاہیے تھی. مجھ سے پوچھتے، میں ان کو سمجھاتا، بیٹھ کے ایک لیکچر دیتا، کوچ کرتا
کہ جی یہ کیسے پڑھنی ہے یہ ریٹرنز. تو وہ جب پیسے آئیں گے تو میں اب بوریوں میں کیش تو نہیں بند کر کے رکھنا نا. میں نے 4.97 ملین مین کے 50-60 کروڑ روپیہ جو کہ ڈکلیئرڈ ہے, اور جو 3-4 سالوں میں تھرو بینکنگ چینل آیا. میں ان کا یہ کہنا کہ میں اس کو ایز وائٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, نو, آئی ایم ناٹ یوزنگ دیٹ پروگیٹو. یہ میری لافل ارنڈ منی ہے جس کے میرے پاس تمام پروف موجود ہیں, اور جس کو میں اپنے بچوں کو قرض حسنہ دیا ان ایڈیشن ٹو جو میں نے گفٹ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کیا 2004 سے. میں جیسے عرض کیا کہ میں آگے آتا ہوں کہ کیوں میرا کیا ہے, میں نے کیوں کیا یہ, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. ہے جی 2003 سے جی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پیسے الحمدللہ تھرو پراپر چینل آپ پاکستان میں واپس آئے. ایک انٹری جو ہے وہ اس میں ڈکلیئرڈ ہے تھرو, اور بینک ریکنسیلیشن, بینک ڈپازٹ موجود ہیں. اور یہ پیسے میں نے پھر, چونکہ میرا ایک وزیر خزانہ ہونے کی حیثیت سے شیئرز وغیرہ میں مناسب نہیں ہے کہ میں اس میں انویسٹ کروں, یہ بینک ڈپازٹس تھے یا پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ تھے جو کہ گورنمنٹ کی ٹریڈی بلز ہیں. اب جو اس میں ریٹرن مجھے آئی ہے 2008 تک, میری ظاہر ہے صرف سینٹ کی سیلری تھی تو میرا 7 لاکھ انکم ہونی تھی پاکستان کی جو ہے. جو میں 2008 سے جب میں ہوا ہوں یہاں ریزیڈنٹ, ٹیکس ریزیڈنٹ, اور مجھے وہ میرا لون میرے بچوں نے واپس کیا, تو ٹیکس میں پے کر رہا ہوں ڈپازٹ پہ بھی اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز پہ بھی. وہ لافل ارننگ ہے بھائی, وہ بھی ریٹرنز میں موجود ہے. تو یہ کیا تماشا دکھا رہے ہو کہ جی 7 لاکھ سے 4 کروڑ پہ انکم چلی گئی, وہ ساری ایکسپلینڈ ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں اس کو رکھوں گا ڈپازٹ پہ تو مجھے وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے, مجھے وہ ڈکلیئرڈ ہے. تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ کوئی ان کی سمجھ نہیں آئی کہ جی یہ کیوں نہیں ریکنسائل کر سکے. یا تو بالکل ہی معاملہ پیدل ہے اور ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے, یا وہ جلدی میں تھے, یا ود آل ڈیو ریسپیکٹ کو میلا فائٹی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو انگیج کر لیتے اس پڑھنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں ای پہ, جو میں نے ABCD تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے, ای پہ آ جاتے ہیں. میرے بارے میں کہتے ہیں جی آئی گیو سبسٹینشیل اماؤنٹ آف فنڈس 16 کروڑ 92 لاکھ ان چیریٹی. او بھائی میں زکوٰۃ چیریٹی کھانے والوں میں سے نہیں ہوں, دینے والوں میں سے ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میجر چنک آف چیریٹی واز گیون ٹو ہز اون آرگنائزیشنز اینڈ کیپنگ دا فنڈز ود ان ہز اون ایکسیس. These donations were mentioned in his personal expenses, in his wealth statements, thus availing tax exemption on these hefty amounts prima facie tantamount to tax evasion. او خدا کا خوف کرو یار. اب کیا ہے جی کہ 16 کروڑ 92 لاکھ میں سے میں نے جو دی ہے, جو میری آرگنائزیشنز ہیں. بائی دی وے میری ایک اپنی ایک ذاتی بچپن سے بڑی سٹرانگ ایفیلیشن ہے حضرت داتا علی اجمیری سے, لاہور سے. اور میرا گھر کا نام ہوگا اجمیری ہاؤس. میرے جو لسٹڈ کمپنی اجمیری مداربہ, اس کی مینجمنٹ کی اجمیری مینجمنٹ, اور انہی کے نام پہ میں نے 2004-05 میں ایک آرفنیج ہاؤس بنایا, جس کی میں نے کبھی کاش کہ یہ نہ لکھتے تو میں آج بھی یہ بات نہ کرتا. یہ اصل بات مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ میرا یہ طریقہ ان بچوں کے لیے, لیکن اب مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں قوم کے سامنے ان چیزوں کو کلیئر کروں. ایک تو یہ کہ اس پہ سے 8 کروڑ 61 لاکھ روپے جو ہیں وہ حجویری فاؤنڈیشن اور حجویری ٹرسٹ کو دیے ہیں. باقی میں بھی آپ کو حساب باقی 8 کروڑ کا بھی دیتا ہوں. میں تو ایک پیسے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. حجویری ٹرسٹ میں نے جو بنایا وہ حضور دادا صاحب کے نام پہ الحمدللہ میں نے اس کو رجسٹر کیا, اور اس میں میرے پاس اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے 92 بچے ہیں یتیم. ان میں سے الحمدللہ آج ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہے, یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. کئی بچے A لیولز میں ہیں, کئی بچے O لیولز میں ہیں. یہ مائنر بچے آئے تھے 2005 میں, اور
میں ان بچوں کو اپنا بچہ ہی سمجھتا ہوں. جب میں نے یہ عرض کیا, میں کہا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں قرض حسنہ کی بجائے گفٹ دیتا تھا اپنے بچوں کو اس وقت ہی, جب ان کی کیپیسٹی ہوتی مجھے واپس کر دیتے, مجھے وہ پھر دوبارہ گفٹ کر دیتے. میں نے وہ نہیں کیا. میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو میں آپ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں یہ آپ کے قریباً ان 100 بھائیوں کا ہے جن کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور یہ وہ میرے بچوں کو سب کو پتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے آج ایز آف ٹوڈے جو میری ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے وہ ان کا نہیں ہے. میں ان کو انڈیپینڈنٹ کر چکا ہوں. یہ سب جو ہے یہ میں ان کو وصیت کر چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان یتیموں کا ہوگا. یہ قوم کے یہ جو 100 بچے ہیں, بچے نکلیں گے, اب جو سی اے کرنا ہے وہ نکلے گا. اب تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, وہ بچے آ کے چیریٹیبل کام خود کرتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں. تو یہ میرا جو ہے تمام اماؤنٹ ساری وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں, خالی ہاتھ ہی جانا. لیکن میرے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ماں سوائے آبائی گھر جس میں وہ بڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز جو میں ڈکلیئرڈ ہے کوئی چیز ان کی نہیں ہے. یہ سب اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے, چاہے میرے نام پہ ہے. دوسرا, حجویری فاؤنڈیشن یہ آرفنیج ہاؤس کے علاوہ کام کرتی ہے. میں نے اس کو اپنے 2 پرائم ایسٹس تھے. ایک میرا دفتر تھا جو پرانے ساتھی مجھے جانتے ہیں, جس میں پٹیشنر صاحب آیا کرتے تھے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میرا انتظار کیا کرتے ڈونیشن لینے کے لیے علی حسنین کے پاس ایم ایم عالم روڈ پہ. ایک وہ ایسٹ میں نے, اور ایک میرے پاس جب میں یو ای میں تھا تو یہ میری کمپنی کے اندر وہ میں نے وہ زمین لی تھی 20 ایکڑ. یہ دونوں ایسٹ میں نے بچوں کو بتا کے حجویری فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر چکا ہوں. میں لیگل ساری فارمیلٹی, آج نہیں کئی سال پہلے, اور اس کا جو کرایہ ہے وہ حجویری فاؤنڈیشن کو آتا ہے. اب حجویری فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے, ریگولر ہمارا ارینجمنٹ ہے 1-2 ہاسپٹل کے ساتھ کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو کڈنی کا پرابلم, ان کے ڈائلسس کی جو کٹ ہے وہ ہم ان کو کٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اکاؤنٹ سیپریٹ ہے, اور جو کٹس ہیں ان کو فری لگتی ہیں, اور جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں. فاؤنڈیشن اس کو ریپلینش کرتی. کاش کہ مجھے آج یہ تفصیل نہ بتانی پڑتی, لیکن میں مجبور ہو کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا. کبھی آپ نے مجھ سے ان قوموں کو, یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں. کچھ لوگ اپنا ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ خیرات کا ہی کام کرتے ہیں. میں نہیں اس میں بلیو کرتا. اسی طرح جو نیشنل کلیمٹیز ہیں, مثلا فلڈز ہے, ارتھ کوئکس ہے, اس کے لیے ہم اس پہ فاؤنڈیشن سے ڈونیشن دیتے ہیں. میں نے ڈائریکٹ بھی دی ہیں جس کا میں بھی ذکر کروں گا. ہر سال رمضان میں ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پہلے سے لاہور کرتے تھے, اسلام آباد بھی کرتے ہیں. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ جویلری اسٹور میں حجویری فاؤنڈیشن نے اس دفعہ قریباً 2600-2700 1 to 4 کے جو ملازمین ہیں جن کو چاہیے تو ان کو کہا جن کو چاہیے جا کے لے لیں. اور مجھے آیا حجویری فاؤنڈیشن ہم نے چیک پے کیا. کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ 5000 فیملیز کو رفلی ہم الحمدللہ یہ ہر سال ہم دے رہے ہیں رمضان شریف میں ان کے ایک راشن کا پیک. اسی طرح جو غریب بچیاں ہیں جن کی شادی کے لیے مسائل ہوتے ہیں, پول میرجز جیسے کہتے ہیں, اس کو ہم فنڈ کرتے ہیں. میڈیکل اسسٹنس لوگوں کو اگر خدا نہ یہ آئی ہوپ کہ آج کے بعد تو میرے پاس نئے فلڈز آف اپلیکیشنز لگ جائیں گے. میں اس لیے بتا رہا ہوں, مثلا میرے پاس ایک کیس آیا کہ راول پنڈی سے, اور شاید وہ سن رہے ہوں, انہوں نے کہا پرنسپل نے مجھے فون کیا اس میڈیکل کالج نے کہ ان کی 2 بچیاں ہیں, یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. ایک بچی جو ہے وہ پتہ نہیں 30 سال میں ہے, ایک بچی شاید 2 سال میں میڈیکل, ایک کو یہ وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پیسے نہیں. وہ ہم نے الحمدللہ اس کو ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو پورا کروایا. آج وہ بچی الحمدللہ MBBS ہے, ان کے والدین بڑے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکر ہے. میں آپ کو صرف یہ چند مثالیں جی اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے, لیکن مجھے کاش کہ یہ نہ دینا پڑتا کہ انہوں نے اس میں لمبا چوڑا ذکر کیا ہوا ہے کہ جی میں ڈونیشنز چیریٹی دیتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو 80 ملین جو میں نے آپ کو کہا کہ جو بقایا اماؤنٹ ہے, اس میں نے
مجھے پتہ چلا کہ سوات سے پشاور اور اسلام آباد جو کڈنی پیشنٹس ہیں، بہت زیادہ کڈنی پیشنٹس، وہ بیچارے آتے ہیں یا پشاور یا اسلام آباد اور اپنا علاج کراتے ہیں. 20 سے 25 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے ان کا ایک ڈائلسس کروانے کے لیے. تو میں شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم سوات میں ہی کیوں نہ ایک ہاسپٹل، کڈنی ہاسپٹل بنوا دیں، آپ اس کے چیئرمین ہوں اور گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں ہوگا، پیسے اکٹھے کریں آپس میں. تو میں نے اس میں الحمدللہ ڈکلیئر کر کے اپنے ریٹرن میں 5 کروڑ روپیہ دیا. یہ 2009 میں نے دیا اور آج وہ کڈنی ہاسپٹل سے کئی ماشاءاللہ 1000 لوگ مستفید ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے اس کا افتتاح کیا تھا پچھلے سال میں. اسی طرح میں نے 2 دفعہ 1-1 کروڑ روپیہ جب 2009 کا فلڈ آیا اس وقت دیا، جب 2015 کا فلڈ آیا وہ حجویری فاؤنڈیشن سے دیا. میرا خیال ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ میری ایک سوئی بھی اگر ہے تو وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے. تو یہ وہ تمام تفصیل ہیں. اور وہ کیا لکھتے ہیں اس میں کہ میں نے روپا میں تو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، میں نے ویلتھ ریکنسلیشن میں یہ دکھایا ہے، لیکن روپا کے تحت، روپا مین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس، او بھائی دوبارہ پڑھ لو، حالانکہ اس میں پروویژن نہیں ہے اور میں اس پہ پروویژن نہیں ہے اور میں اس کے باوجود نوٹس دیتا ہوں. اگر آپ ریٹرن سگنیچر کے بعد دیکھیں گے تو میرا نوٹ پہلا ہوگا کہ میری سیلری جو ہے وہ حجویری ٹرسٹ کو، آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے ہر مہینے. یہ آج نہیں ہے، یہ کئی سال سے ہے، ایز منسٹر بھی ایز سینیٹر بھی. اور میری اس کے بعد ہوتا ہے کہ میں نے سال میں ڈونیشنز کتنی دی ہیں، یہ میں ایکسٹرا نوٹس دیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سگنیچر کرتا ہوں. آپ میرے ریٹرنز کی پبلک ڈاکومنٹس آپ لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ دیکھ لیں. تو یہ انفارچونیٹلی ان کی اگین اسٹیٹمنٹ غلط ہے. میری جو تمام جو انکم ہے، یہ کہنا کہ یہ ٹیکس ایویژن ہے، وہ کیسے ٹیکس ایویژن ہو گئی بھائی؟ میری لافل ارننگ ہے، میرے ایسٹس ہیں. آج میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو وصیت کی ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کا سب یہ ان یتیم بچوں کے لیے وقف ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا ماں سوائے میرے گھر کے. تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں کس طرح کروں؟ مجھے بتائیں نا ٹیکس ایویژن کدھر ہوئی ہے؟ وہ تو لافلی ٹیکس پیڈ ہے. اب میری سیلری ہے سینٹ کی لے لے یا فیڈرل منسٹر، اس پہ ٹیکس تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، اس کے بعد نیٹ چیک جاتا ہے اس کو، تو اس میں ٹیکس کی ایویژن کیسے ہو گئی؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس نے ان کو یہ سمجھایا ہے، یہ کیسے انہوں نے لکھا ہے. میری ڈونیشنز الحمدللہ جو انہوں نے لکھا 12-16 سے کہ جی ریکنسلیشن، ویلتھ ریکنسلیشن میں تو ہیں لیکن روپا میں نہیں ہے. روپا میں میاں بھائی دوبارہ ڈاکومنٹس پڑھو. الیکشن کمیشن آف پاکستان روپا کے تحت جو ریٹرن ہے اس میں ہر سال لکھا ہوا ہے. تو یہ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوشچن آف ٹیکس ایویژن ڈزنٹ ارائز. کون سی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے؟ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ جو انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ جی اچھا بائی دی وے حجویری ٹرسٹ، حجویری فاؤنڈیشن چونکہ وہ رجسٹرڈ ہیں تو دونوں کے آڈٹ ہوتے ہیں ہر سال. یہ نہیں ہے کہ اس کے آڈٹ نہیں ہوتے، آڈٹ ہوتے ہیں، آڈٹ اکاؤنٹس آر اویلیبل کہ اس کا بھی میں نے ڈونیشن دی ہے اور پھر خرچ کیسے ہوئی، باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے الحمدللہ تمام ایسٹس اور سورسز آف انکم ڈیولی ڈکلیئرڈ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دے آر پرفیکٹلی ریکنسائلڈ الحمدللہ. آل ایسٹس آر جسٹیفائڈ through the declared lawful sources of income and means. Therefore, یہ جو ایلیگیشن انہوں نے آخر میں لکھی ہے کہ assets disproportionate and beyond known sources of means، یہ فالس ہے، یہ میلافائڈی ہے. یہ میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں اور میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی یہ میں داخل کروں گا. ایک اور چیز جو ہے جو یہ ٹائم اینڈ اگین اس سال میں 25 سال سے مردے اکھیڑتے رہتے ہیں حدیبیہ پیپر کی. ایک تو یہ ہے کہ 13 آنریبل ججز اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم کویش کر چکے ہیں. ہم کوئی نئی جورس پروڈنس اس ملک میں قائم کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ نیب کا ایف آئی آر کا ریکارڈ آپ چیک کر لیں کہ اس کا کوئی نیکسس تو نہیں ہے فلیٹس کے ساتھ دوسری، وہ تو ایک پیسے کا نہیں ہے.
9 ادارے تھے, ہمارا ادارہ ایک تھا, 9 اداروں کا انسٹرکچرڈ کنسورشیم تھا جس نے حدیبیہ کو لینڈنگ کی تھی 645 ملین روپیز کی, اور انڈر لائن سیکورٹی جو تھی وہی انکیش ہو کے یہیں پہ ہوئی ہے. سو ایک پیسے کا تو کہیں اور جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی میں 3 جولائی کو ان کو دی ہے. میں نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنا کام خود کیا ہوتا, اور میں نے آپ ہی کے وہ اس ریفرنس سے جو 2000 کا مشرف کے زمانے کا فراڈ ریفرنس ہے اور جو کہ سیکنڈ ٹائم بنایا گیا, اگر آپ اسی میں سے ساری ورکنگ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہاں کہاں انکیشمنٹ ہوئی ہے. اور وہ میں نے ان کو اس کی تفصیل دی. تو جب آپ کی سیکیورٹی یہاں انکیش ہو گئی, جس کو پروٹیکشن ہے 1992 ایکٹ کی اور 2001 کی, جنرل مشرف نے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا, تو آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. اور پھر آنریبل ججز نے اس کو نہ صرف کویش کیا بلکہ اس کو کہا کہ یہ ری اوپن بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پورا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. جب چیئرمین نیب کو بلایا گیا, وہ ان کا فیصلہ نہیں تھا نہیں ہو سکتا, وہ فیصلہ تھا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا, اور انڈورس پہ لمبا چوڑا نوٹ آپ نے پڑھا ہوگا پروسیکیوٹر جنرل کا, جو آج ایک آنریبل جج ہیں, ایک ہائی کورٹ میں. آپ ان ججز کی کنٹمپٹ کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کویش جو ہے اس کو آپ ری اوپن کریں. یہ آپ ری اوپن نہیں کر سکتے, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. کسی 9 اداروں میں پبلک منی نہیں تھا, کسی 9 اداروں میں سے ایک میں بھی پبلک منی نہیں تھی. یہ سب کا سب لون جو ہے وہ یہیں پے ہوا, یہیں اس کو انکیش کیا گیا, اور اس کی جو ٹوٹل پروٹیکشن ہے, آپ کو یاد ہے کہ پہلے 1996 میں یہ کویش ہوا, جو نیکسٹ ان کی ہوئی ریفرنس 2000 ریپلیکا ہے, ماں سوائے التوفیق نے ڈائریکٹلی ایک ان کی آف شور کمپنی نے لون دیا, بٹ اٹ از ناٹ پارٹ آف دی انسٹرکچرڈ کنسورشیم جو کہ 9 انسٹیٹیوشن کا تھا وہ. اور میں نے 92 سے ریزائن بھی کیا ہوا ہے بائی دی وے, میں اس کا چیف ایگزیکٹو نہیں تھا. یہ 98 میں سیٹل بھی ہو چکے ہیں. اگر ہم نے یہ پولیٹیکل تماشے لگانے اس ملک میں, تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ, اور پھر آنریبل ججز کی آپ تصدیق کر رہے ہیں, 13 ججز کی, جنہوں نے اس کو کویش کیا, کہا یہ ری اوپن نہیں ہو سکتا. آپ پھر وہی بات لگے ہوئے ہیں کہ میں نہ مانوں. تو یہ پھر اس کے بعد وہاں ختم نہیں ہوتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے خلاف اسی جو اسٹیٹمنٹ سو کالڈ, جس کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا آف نو ایویڈینشری ویلیو, اور میں جب بھی آپ کے ساتھ یا میڈیا میں بات کرتا تھا میں کہا کرتا تھا ٹریش ہے. میں 2003 سے کر رہا ہوں, جب پیک پہ تھی حکمران جو تھے جنرل محمود اور جنرل مشرف اور یہ سب لوگ اور جنرل امجد, میں اس زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریش ہے. اور الحمدللہ ہائی کورٹ نے کہا اٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو, دیر بائی میننگ ویسٹ پیپر. اور یہ باتیں سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب یہ ہائی کورٹ میں وہ 62 کی ختم ہوئی, تو پھر دوستوں نے جن کو بڑا شوق ہے پٹیشن کرنے کا, انہوں نے انٹر کورٹ اپیل کروائی. پھر اس میں کویش ہوا. او بھائی کو خدا کا خوف کرو, وہ پاکستان کو آگے جانے دو. پاکستان کے الحمدللہ مجھے ایک بھی پرائم منسٹر کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس کسی جگہ نظر نہیں آیا. میں بھی پروفیشنل ہوں, کوئی اسکیم نظر نہیں آیا. آپ ان کے بزنس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں جو کہ ان کے والد صاحب مرحوم چلاتے تھے, اور ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کے اس میں چون چنا کرنے کی. تو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ دنیا میں ایکس نمبر آف ایئرز ہیں جس کے بعد آپ ٹیکس افیئرز نہیں دیکھ سکتے. صرف پاکستان نہیں ہے, پاکستان میں بھی ٹائم لائن ہے. آپ الجھا رہے ہیں چیزوں کو, آپ لگا رہے ہیں فوٹو کاپیز, خود کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آنریبل فیصلہ کر لے کہ جی یہ اس کی ایویڈینشی ویلیو ہے کہ نہیں ہے, تو بھائی لگاؤ ہی نا یار. آپ نے آگے بھی سنا ہے کہ انہوں نے ججز, آنریبل ججز صاحبان نے کہا تھا کہ اس میں تو پکوڑے بھیجنے. آپ کو یاد ہے 3 دفعہ میری اسٹیٹمنٹ پڑھنے کی کوشش کی گئی, جج صاحبان نے کہا کہ بند کرو, یہ نہیں پڑھ سکتے نہیں بخاری صاحب. تو بات یہ ہے کہ اتنے جلدی نہ کریں, اتنے فیصلے تیزم تیز ٹی وی میں آ کے, اور یہ خود سپریم کورٹ بن گئے, خود سپریم کورٹ سے بھاگ رہے ہیں جب اپنی تلاشی نہیں دے رہے, خود بھاگ رہے ہیں اور خود سپریم کورٹ بھی بن گئے ہیں. فلاں ریزائن کر دے, فلاں ریزائن کر دے, فلاں ریزائن کر دے. او بھائی تم نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا, یہ تمہارے ووٹر نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا ہوگا. ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں,
وہ جو مینڈیٹ ہے میں نے ہم نے اس کی لاج رکھنی ہے. یہ وہی پاکستان نہیں ہے جس کو 4 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ دیوالیہ ہوگا, ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا اگلے چند مہینوں میں. آج اس پاکستان کو کہہ رہے ہیں یہ G20 کا ممبر ہوگا اگلے 12 سال میں, اور ساتھ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں میں نے آپ کی ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ پڑھی ہے جو بریک ہوئی ہے ہارورڈ اسٹڈی, وہ کہہ رہا ہے 5.97, میں نے بجٹ میں رکھا 6% اگلے سے گروتھ, وہ کہتے ہیں اگلے 10 سال اس کی 6% گروتھ ہوگی, سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ان ساؤتھ ایشیا. اور یار ملک کو آگے جانے دو, تمہاری قسمت میں اگر نہیں ہے تو تمہیں کچھ نہیں ملنا, انشاءاللہ کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو بڑے وثوق کے کہہ سکتے ہو کچھ نہیں ملنا. وہ تو کل کہہ چکے ہیں کہ میں بھی چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے, یعنی مطلب ہے کہ میں مر جاؤں میں اگلے نہیں مارنا. او خدا کا خوف کرو یار, یہ مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے. پاکستان سب کا ہے, ہم نے اگلی نسلوں کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم مل کے اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں, اس کو ایک باوقار, خود مختار اور خوشحال پاکستان بنا کے چھوڑیں. اور وہ نویدیں ساری ابھی مل رہی ہیں. میں نے اپنے حصے سے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں خواجہ صاحب سے اور ظفر اللہ صاحب سے. خواجہ صاحب آپ فرمائیں. ایک سیکنڈ, ایک ہی بار سوال کریں. ہاں ادھر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سینئر کلیگ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے, اور یہ ان کا بنیادی حق ہے, کیونکہ ہماری پیاری JIT نے ان پر کافی الزامات عائد کیے تھے, جس کا کچھ جواب انہوں نے دیا ہے, اور یہ ابھی ٹپ آف آئس برگ ہے. باقی جواب انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈار صاحب جائیں گے اور جمع کروائیں گے اور وہیں دیں گے. بہت سادہ الفاظ میں اور مختصر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی تحقیق کا یا تفتیش کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے پاس بلائیں تو جو مواد اس کے خلاف آپ کے پاس موجود ہو اس کے آگے رکھیں اور اس سے بات کریں, اس سے جرا کریں, سوال کریں, تاکہ وہ اس کا جواب دے اور آپ اس کو ریکارڈ کریں. یہاں الٹا معاملہ ہوا ہے, اور جو کچھ آنریبل سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے JIT نے, اس میں سے اکثر وہ کاغذات ہیں یا وہ واقعات ہیں یا وہ سو کالڈ سورس ایویڈنس ہے کہ جو JIT میں پیش ہوتے رہے, ان سے کبھی اس بارے میں کوئی ایک سوال نہیں کیا گیا. تو آپ کو تو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے, سچ کی تلاش کے لیے, کچھ سوالات دے کے بھیجا تھا آپ کو. آپ کا کام تھا کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ عدالت عظمیٰ کے احکامات کے مطابق اپنا پیشہ وارانہ کام کرتے. پارٹی بازی آپ کا کام نہیں تھا, یک طرفہ ٹریفک چلانا آپ کا کام نہیں تھا, جانبداری آپ کا کام نہیں تھا, جو کہ آپ نے جانبداری سے کام لیا. اور ہمارے قانونی مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پہ JIT نے ایک ایسی رپورٹ مرتب کی ہے جس میں سے بعض تو بالکل افسانے ہیں اور بعض جگہ رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے. اور ہماری جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا قانونی دفاع بھی کرے گی, اور یہ جو ایک طوطا مینا کی کہانی بنا کے وہاں پیش کی گئی ہے, اس کے کاؤنٹر ثبوت بھی دیے جائیں گے اور آرگومنٹس بھی دیے جائیں گے, اور یہ بیانیہ بدلے گا. ایک اور بات جو ہم محسوس کرتے ہیں, میری پارٹی اور ہمارے لیگل ایڈوائزر, ماشاءاللہ بڑا کام کیا JIT نے. اتنا کام 6 آدمی اگر 24 گھنٹے میں بھی کریں تو 2 ماہ میں نہیں ہو سکتا. بہت بھاگ دوڑ کی ہے, بھلے گئے ایک آدھ جگہ پہ ہیں, بہت بھاگ دوڑ کی ہے. اور اتنا انفلوئنس ہے JIT کا کہ جہاں چٹھی لکھتے ہیں فٹ جواب آ جاتا ہے, بعض اوقات چٹھی بعد میں جاتی ہے, جواب پہلے آ جاتا ہے. تو لگ یہ رہا ہے, اور یہ وقت آئے گا جب یہ بات کبھی نہ کبھی سامنے آئے گی کہ پیناما پیپرز کی اصلیت کیا تھی, اور جو پیناما پیپر کے آرکیٹیکٹ تھے اور جو بھی ان کے مقاصد تھے, ٹارگٹ پاکستان کو کرنا تھا یہاں پہ, یا رشیا میں پیوٹن کو کرنا تھا, یا کسی اور کو کہیں کرنا تھا, تو باقی تیاری بھی کی گئی ہے. اور یہ 2 ماہ کی تیاری نہیں لگتی, یہ تیاری
سال 1.5 سال کی تیاری لگتی ہے. بھلے الٹی سیدھی چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں لیکن اس کے لیے بھی کافی بھاگ دوڑ کی گئی ہے. اس کے لیے یقیناً جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک کہانی بنانے کی کوشش ضرور کی ہے, اور ہم اس پر بھی پوری بات کریں گے دلائل کے ساتھ عدالت عظمیٰ میں. ایک اور بات ہمیں کہنی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, اور یہ جو ایک نئی کہانی نکالی گئی ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ عدالت میں ثبوت کے ساتھ دیں گے. اس کے لیے تیار رہیں وہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے, ہم دلیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے مزید یہ کہنا ہے کہ پاناما کا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے اور اس کے پیچھے ہونے والی سازش, اس کے بعض ڈائریکٹر پاکستان سے باہر ہیں. بالکل ہم کہتے رہیں گے, بھلے کسی کو کتنی تکلیف ہو اس چیز کی, بہت پیٹ میں درد ہے بعض لوگوں کے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یک طرفہ ٹاک شوز کیے جاتے ہیں, آج بھی کیے جائیں گے, سوشل میڈیا پہ گالیاں بھی نکالی جائیں گی. آپ لگے رہیں اپنے کام پہ. بعض ہم نے آنا نہیں ہے آپ کو بے نقاب کرنے سے, وہ لوگ جو اس ملک کو چلنے نہیں دینا چاہتے. اس سازش کے ڈائریکٹر پاکستان سے باہر ہیں اور اس کے اداکار پاکستان کے اندر ہیں, اور مرکزی کردار جناب عمران خان. 2 باتیں اور کرنی ہیں, پھر میرے دوست بیرسٹر صاحب بات کریں گے. ایک تو یہ کہ اخلاقی جواز کا رونا رویا جا رہا ہے, اور یہ رونا کون رو رہا ہے؟ حضرت آصف علی زرداری کی جماعت اور اخلاقی جواز. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں جناب, جن کی اپنی بد اخلاقی کی داستانیں ملک کے اندر اور باہر بکھری پڑی ہیں, اور اتنے بڑے وہ فنکار ہیں مہا, ہم ان کی فنکاری کو تسلیم کرتے ہیں, کبھی قابو بھی نہیں آتے, کام بھی دکھا جاتے ہیں. تو کم از کم پیپلز پارٹی والوں کو کرپشن بارے بات کرتے ہوئے اپنی چارپائی کے نیچے ضرور دیکھنا چاہیے. اور رہ گئے جناب عمران خان, وہ بھی آج کل مامے چاچے بنے ہوئے اخلاقی جواز کے, اور دنیا کی کوئی بد اخلاقی والی حرکت نہیں ہے جو بھائی صاحب آپ نہیں کرتے. ابھی تک نہیں باز آئے یار, اتنے بڑے ہو گئے ہیں, یہاں تک پہنچ گئے ہیں, ہر کاروائی تو آپ کرتے ہیں, کیوں ہمارا منہ کھلاتے ہو؟ ہم نہیں جانا چاہتے, ہر چیز ہی بے نامی ہے, جو بے نامی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی بے نامی ہے. بس کرو یار, اخلاقی جواز کا رونا روتے ہو. نتھیا گلی سے واپس آ جاؤ, وہاں بنی گلا سے چھلانگ لگاتے ہو, نتھیا گلی چلے جاتے ہو, وہاں سے آگے کہیں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہو, واپس آؤ شہروں میں, یہاں آ کے فیس کرو. اور اگر آخری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہ 10 بستہ گزارش کی ہے کہ مہربانی فرمائیں, آپ نے اعلیٰ ظرفی کا بہت مظاہرہ کر لیا, آپ آف گارڈ ہو کے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مینٹینیبلٹی پہ سوال نہ کرو, آپ کہتے ہیں ایڈمیزیبلٹی پہ سوال نہ کرو, دائرہ کار پہ کوئی سوال نہ کرو. یہ جنگ مہربانی کر کے قانونی مشیروں کو عدالت میں اور سیاسی ٹیم کو میدان میں آپ لڑنے دیجیے, کیونکہ اس ملک میں یہ بڑا تلخ تجربہ ہوا ہے. جو ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں بڑی دیکھیں تو بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں, ہم سب ڈار صاحب کو جانتے ہیں. ڈار صاحب نے زندگی میں کبھی یہ بات نہیں کی. بہت ساری باتیں بہت خاموشی سے میرے بھی علم میں ہیں. حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے حوالے سے وہاں جو ایک نظام چل رہا ہے اس میں جو ان کا کردار ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, انہوں نے کبھی نہیں بتائی. مجھے معلوم ہے, میری اہلیہ بھی اس کے ایک ممبر ہیں, وہ مجھے آ کے بتاتی ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے وہاں پہ. لیکن یار یہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اپنی صفائی دیتے دیتے ہمارا اجر ضائع کروا رہے ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ اللہ کو دینا آئے گا. میں آپ کو بتاؤں, اس دنیا کے بعد نا قبر کے اندر سب نے جانا ہے, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قبر ہر وقت یاد رہتی ہے, ہر وقت یاد رہتی ہے. ہم ملائکہ نہیں ہیں مگر ہم اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں, فیصلے کرنے سے پہلے سوچتے ہیں, کیونکہ خالی ہاتھ آئے تھے اور چپل پہن کے کوئی نہیں گیا قبر کے اندر. ہم اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں. میں اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اپنی قبر کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں. کس کام میں ڈال دیا, بجائے اس کے کہ ہم کام کریں پاکستان کے لیے, ہم صفائیاں دے رہے ہیں, اور اس GIT کے کہنے پہ صفائیاں دے رہے ہیں جس سے پوری بات جوڑی ہوئی ہے. عدالت کا تو حکم تھا انصاف کرنے کا, عدالت تو انصاف کرتی ہے, اور GIT نے یہ انصاف کیا ہے. ایک نئی کہانی, کہانی در کہانی در کہانی در کہانی. ان کا خیال تھا کل کا دن چلا گیا, کل کا دن آیا تھا نا, لوگوں کا خیال تھا آج نہیں آئے گا, آج بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہے کل بھی آئے گا. اس لیے ایک دن میں بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ٹھمکے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے تو اپنے پلے کچھ نہیں ہے. فارن فنڈنگ آپ نے لی ہے,
آپ نے انلیگل کام کیے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک قومی ادارہ, آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, ان کو تھریٹ کرتے ہیں. آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں. کیوں آپ آسمان سے اترے ہوئے ہیں, کسی کا اوتار ہے؟ میں نے سنا کہ آنریبل کورٹ نے میرے 2 ساتھیوں کی تقاریر کا ٹرانسکرپٹ منگوایا تو پی ٹی آئی کے وکیل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہاں میرا نام بھی لے لیا. آنریبل کورٹ نے مناسب سمجھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل کے کہنے پر میرا بھی نام ڈال دیا. بالکل ہم حاضر ہیں. تقریریں تو میں بچپن سے کرتا ہوں اور مرنے سے پہلے بھی کرتا رہوں گا. تقریریں کرنے سے تو میں نہیں رکوں گا, اور اگر تقریر نہیں کروں گا پھر سیاست نہیں کروں گا, کوئی اور کام کروں گا, سیاست نہیں کروں گا. اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اس ملک کو ہم نے دیا ہے, کنٹریبیوٹ کیا ہے. خیرات میں نہیں سیاست کی, ہم نے ٹپ نہیں لی کبھی کسی سے, کسی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. جاننے دی ہیں. عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں میاں والی جیل میں بیٹھا ہوا تھا, بہاولپور جیل میں بیٹھا ہوا تھا. میرا کوئی ماما چاچا رشتہ دار نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس نے جوڈیشری میں بحال ہونا تھا. ایک نظریے کی خاطر لڑے تھے. نواز شریف اپنی جان داؤ پہ لے کے, نواز شریف مفت میں آئی ہے جہاں نواز شریف کی, ہمارے بچے نہیں ہیں. ہم پہ سوئسائڈر اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. 2 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے نواز شریف صاحب کو ماڈل ٹاؤن میں کہا مت نکلیے گا باہر, جان کا خطرہ ہے. وہ ببر شیر باہر نکل آیا. ہم نے تو نکلنا ہی تھا اس کے ساتھ. کیا کرتے, اپنے لیڈر کو اکیلا چھوڑتے؟ تو عدلیہ بحال ہوئی اور گجرانوالا میں حکومت ٹوٹی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی حکومت کے ساتھ ہم واپس آئے. اور یہ 7 فٹ کی دیوار سے پھلانگ کے تو پنڈی میں بھاگ گئے. اور ہمارے پیارے خان صاحب یہ اسلام آباد میں چھپے ہوئے تھے, پنڈی میں. ان کو کسی نے مشورہ یہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب تو راستے میں پکڑے جائیں گے اور آپ اچانک باہر نکلنا, عالمی میڈیا اور یہ نیشنل میڈیا ہوگا اور ہیرو بن جانا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاست کی بنیادی اصولوں کے بنیادی ڈائنامکس کیا ہیں اور تحریک چلتی کیسے ہے, اور ایجیٹیٹ کرنا ہو تو کیا کیسے جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ بالکل یہ عدالت کا حق ہے, عدالت کا اختیار ہے, اور میں نے اپنی ہر تقریر میں عدالت کے احترام کی بات کی ہے, عدالت کے سامنے سر جھکانے کی بات کی ہے. اس سر کو جھکانے کی بات کیا جو عام ریتوں کے سامنے نہیں جھکا, مگر عدالت کے سامنے جھکا ہوا ہے, جھکا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم لا میکرز ہیں, اگر ہم عدالت کا احترام نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور کرے گا. ہماری یہ ذمہ داری ہے. لیکن میری یہ استدعا ہے, میری یہ اپیل ہے, اور میں اپنے وکلا سے بھی یہ مشورہ کر رہا ہوں کہ معزز عدالت میں عمران خان, اعتزاز احسن, شیخ رشید سمیت جو ان کے ارد گرد کے ساتھ ہم نوا ہیں, جو خود ساختہ ترجمان سپریم کورٹ کے بنے رہے ہیں کئی مہینے سے, اب عدالت یہ کرے گی. بھئی تمہیں کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ الہام ہوتا ہے تمہیں, کل عدالت یہ کرے گی. اب عدالت نہیں چھوڑے گی. یہ سٹیٹمنٹس ریکارڈ پر ہیں. ہم نے اس طرح نہیں کیا, ہم نے کوئی آنریبل ججز کی سٹیٹمنٹ ٹوسٹ نہیں کی. بل تنگ آگے جب جج صاحبان, تو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر جھوٹ بول رہا ہے. یہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا. پھر ایک دن آنریبل چیف جسٹس کے ہم نے ریمارکس پڑھے, جب انہوں نے فرمایا خان صاحب کو کہ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ سے اثر پڑتا ہے تو آپ خیال کیجئے. انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا. اور جب آنریبل ججز کے ریمارکس کو تلوار کے طور پہ ہمارے مخالف استعمال کریں گے, ہماری گردن پہ چلائیں گے, تو بھائی صاحب ہم نے اب سیاست نہیں کرنی, ہم نے لوگوں سے ووٹ نہیں لینے, یا ہم لوگوں سے ووٹ نہیں لیتے تو لوگوں کو کیا جواب دیں ہم؟ تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا اپنے مخالفین کا ان ریمارکس کے حوالے سے. کبھی نہیں ہم بولے جب تک ہمارے مخالفین نے ریمارکس کو مس یوز نہیں کیا. تو میں یہ درخواست اور اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھی ٹرانسکرپٹ جو ہیں وہ منگوائے جانے چاہیے, ان کا بھی تجزیہ ضرور کیا جانا چاہیے تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. باقی ہم نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتے ہیں, اگر عدالتوں کا وقار اور احترام نہیں کیا جائے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے, فیصلے پسند آئیں یا پسند نہ آئیں, پسند کے فیصلے نہیں عدالتیں کرتی, ان کو ماننا پڑتا ہے اور ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. اوور ٹو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, پھر آپ سوالات ہیں. Only 2 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رپورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا اعلان کیا جا رہا ہے جیسا کوئی فیصلہ آ گیا ہے.
بھائی اس طرح کی رپورٹس تو روز آتی ہیں، اور رپورٹ میں ایسی رپورٹ تو خان صاحب کے خلاف بہت ساری آئی ہوئی ہوں گی، تو رپورٹ میں اور عدالت کے فیصلے میں فرق کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جی آئی ٹی کو تو کہا گیا تھا کہ پاناما میں آنے والے 4 فلیٹ پہ تحقیق کی جائے۔ انہوں نے جو محنت مشقہ فرمائی ہے کئی سال کی، 1962 سے لے کر 2017 تک میاں نواز شریف ان کی فیملی کا تمام کاروبار وہ اس میں لے آئے ہیں۔ پتہ نہیں کب سے اس کا وہ ریکارڈ بنا رہے تھے، زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ قانون کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اگر مجھے آپ سے کوئی گلہ ہے اور میرے پاس کوئی ثبوت ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بددیانتی ہوتی ہے کوئی انویسٹیگیٹر کو کاغذ نہ دکھائے۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی، پوری رپورٹ ایسی کی ایسی ہے، اور جو ڈیفنس جو گواہ گئے ہیں انہوں نے ڈیفنس دیا ہے وہ انہوں نے نہیں لگایا، وہ پتہ نہیں کسی سیف میں رکھ لیا ہے یا کیا کیا ہے، وہ انہوں نے گم کر دیا ہے۔ ایٹ دا موسٹ یہ ان کی اپنی اوپینینز ہیں یا خواہشات ہیں۔ میں اس پہ چھوٹی چھوٹی 3 مثالیں دیتا ہوں چند سیکنڈ میں۔ پہلی بات، بڑی دانشوری کی ہے انہوں نے اور کہا کہ میڈم مریم کا ٹرسٹ جعلی ہے، اس لیے کہ کیلیبری کے فانٹ میں آیا ہوا ہے، کیلیبری 2007 میں تھا۔ اور میرے بھائی 5 سال کے بچے کو گوگل میں دیکھ لے کہ یہ اگست 2004 میں بنا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں ابھی گوگل کر کے۔ یہ دانشوری انتہا کی۔ دوسری مثال، دکھ کی بات ہے، مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ یتیم خانوں کو امداد دینے کو بھی ٹیکس ایویژن کہتے ہیں، تو اخلاقیات کی حد بھی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک ریسرچ دیتا ہوں کہ رپورٹ کس نے لکھی ہے، کیا ہوا ہے۔ کچھ صفحے ایسے ہیں جہاں پیراگراف کے آخر میں لکھا ہوا ہے Did we ask this question? If we asked, delete it. سمجھ گئے آپ؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے لکھی ہوئی آئی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے ابھی اسٹیرک میں Did we ask question? If we asked, delete it. جس نے بھی لکھ کے دی ہے اس نے کہا کہ بھائی اگر تو آپ نے اس سے متعلق سوال پوچھا تھا تو اس کو پھر کاٹ دو۔ یہ پڑھ لیں یہ فکرے Did we ask this question and delete it. آپ خود دیکھ لیں کہ جب کوئی اور لکھ کے رپورٹ دیتا ہے تو اس میں اس طرح کے فکرے رہ جاتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ آپ کو ملے گا۔ تھینک یو۔ یہ پڑھ لیجئے یہ Did we ask this question. جی بس ٹھیک ہے۔ جی میرا بھائی میری ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ پبلک کر دی جائے۔ میں اس کو کنٹراڈکٹ کل کر چکا ہوں میڈیا میں، کیونکہ یہ ایک مہربان چینل نے جب میں نے خان صاحب کو کچھ سنائی، پتہ نہیں کیا ان کو ایکسٹرا پیار ہے ان کے ساتھ، تو اس دن رات سے انہوں نے ایک یعنی پروپیگنڈے کی ایک مہم شروع کر دی۔ ایک یہ کہا وہ اب جے ای ٹی اگر مورل ہائی گراؤنڈ پہ تو ان کو چاہیے اس کو کانٹراڈکٹ کرنا، وہ کانٹراڈکٹ نہیں کرتے، لیکن میں یہ کلیریفائی کر چکا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی میں یو ایس سٹیزن شپ لے رہا ہوں۔ اور بھائی جب میں نے یو کے میں کوالیفائی کیا تھا، جب میں ڈائریکٹر فائنینس تھا، جب میں پوشسٹ علاقے میں اپنے دفتر میں بیٹھتا تھا اور خان صاحب اس وقت پیکرلی سرکس میں ایک فری برگر ڈھونڈا کرتے تھے، تو میں تو اس وقت یو کے کی نیشنلٹی کا انٹائٹل تھا، میں نے نہیں لی، میں نے اپنے گرین پاسپورٹ کو ہمیشہ رکھا الحمدللہ۔ تو میں یو ایس کی نیشنلٹی کو میں کیا لوں گا؟ یہ مس انفارمیشن، یہ افواہیں پھیلائی گئیں جس کا میں نے پھر کل تردید کی، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے اور اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ بڑے دماغ آدمی بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، آپ اس ڈائریکٹر کا نام کیوں نہیں بتا رہے قوم کو جو ملک سے باہر بیٹھ کے سارا اسکرپٹ لکھ کر ملک کو اس عذاب میں اس میں ڈالا ہوا ہے، اس کا نام بتا دیں قوم کو۔ گزارش پردے داری کی کیا وجہ؟ کون سی پردے داری ہے بھائی؟ گزارش یہ ہے کہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ جب میاں نواز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے فیصلہ کیا تھا نیوکلیئر ایکسپلوژن کا، ان لوگوں کو معلوم تھا ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، اور لیٹر آن اس کی قیمت انہوں نے ادا کی۔
اور جب سی پیک لانے کا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان نے ایک واضح رخ لیا، اور یہ فیصلہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے، کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک لیڈرشپ ہے جو لیڈ کرتے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کی لیڈرشپ ہے. تو پاکستان کے باہر اور پاکستان کے گرد بہت سی طاقتوں کو یہ بات بری لگی ہے، اور یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ آج نہیں، کل نہیں پرسوں انفولڈ ہوگا. لیگل بیٹل انشاءاللہ ہم لڑ لیں گے، پولیٹیکل بیٹل بھی لڑیں گے، لیکن یہ جو اصل ریئلٹی ہے یہ بھی سامنے آئے گی. یہ کنٹرول کر رہے ہیں یہ سر آپ وہ سن لیں، وہی کر رہے ہیں. ایک سال سے گورنمنٹ ٹی وی پرائم منسٹر کی جو شریف خاندان کی مسلسل تذلیل ہو رہی ہے، آپ ابھی تک آئی سی آئی ڈی کے خلاف کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جو بنائی ہوئی ہے جے آئی ٹی، ان کی رپورٹ پبلش کبھی نہیں کی، اور آپ نے خود مطالبہ اس پریس کانفرنس میں لاسٹ میں کیا فائز صاحب نے کہ اس کو پبلک کیا جائے. اب پبلک ہوئی ہے، کیا باقی بھی پبلک ہوگی؟ پہلا آپ دیتے ہیں لیگل جواب. دیکھیے، اور دوسرا آئی سی جے کی جورسڈکشن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. آئی سی جے میں اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ جا سکتی ہے، انڈیویجول یا آفس ہولڈر نہیں جا سکتے. یہ ایک بنیادی ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اور قائدین کے خلاف بے پناہ ڈیمیجز سوٹ کیے گئے ہیں. محترم اسحاق ڈار صاحب، ان کے بچوں نے بھی ان کی جھوٹوں پہ کیس کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہاں تشریف ہی نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. انہوں نے تو آئے تھے 3 سال سے افتخار چودھری کا جواب نہیں دیا. البتہ پیمرا میں ہم نے کئی پٹیشنز کی ہیں، 2 دفعہ تو جھوٹوں پہ ان کو سزا بھی ہو چکی ہے. تو لہٰذا یہ انشاءاللہ بیٹل جاری رہے گی. صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ کو یاد ہے کہ کوئی 1.5 سال پہلے کہا تھا اکتوبر 15 میں یا اس کے بعد کہ جی میں پاناما کے فائنانس منسٹر کو ملا ہوا شکریہ، اگر آپ کو یاد ہو، اور میں یہاں تھا. اور اس کے بعد میں نے پھر جو کیس کیا، اور اس کے بعد وہ ایک بس مہربان نے کسی نے اڑائی، یہ جو ابھی آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، تو ایونچولی ان کو جرمانہ بھی ہوا. اور پاناما کی گورنمنٹ نے مجھے معذرت کیا، کیونکہ وہ باہر جب نکلا ہمارا اس کے ساتھ سیکٹری فائنانس بیٹھے تھے، میں نہیں تھا، میں تو گیا ہی نہیں تھا، اور 24 گھنٹے میں جا کے اب آ ہی نہیں سکتے. تو وہ بیسیکلی انہوں نے جب ہم نے سارا پروف دیا، ان کو ہم نے ایجیٹیٹ کیا، انہوں نے پھر معذرت کی کہ سیکٹری فائنانس کو، کیوں ان کو ملکوں میں آپ کو پتہ ہے UK میں کئی ملکوں میں سیکٹری کو منسٹر کہتے ہیں، منسٹر نہیں ہوتا. تو انہوں نے ڈاکٹر وقار کو سمجھ لیا سیکٹری فائنانس کو کہ میں ہوں پاکستان کا، وہ ہے پاکستان کا منسٹر. تو اس پہ جرمانہ بھی ہوا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، اور 2 دفعہ ہوا. تو بات یہ کہ اب کیا ہم نے یہی کام کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو بھی آگے لے کے جانا ہے. اب تو ادھر لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ G20 میں شامل ہو. ایکسپریس تو ہو گیا جی. آ جاتے ہیں. یہ ادھر سے اس کے بعد یہاں چلے جائیں. میں بولنے لگا رپورٹ لکھنے میں کس ادارے نے جے آئی ٹی کی مدد کی، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت جے آئی ٹی کو اتنا متنازع بنانا چاہتی ہے کہ اپنی پرانی روایات کے مطابق اداروں سے ٹکراؤ چاہتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اجازت ہے بات کرنے کی؟ تاڑی بھی سن لینے، اور سوال کرتا ہوں میں جناب، اجازت ہے تو جواب دے دیجیے. کوئی پرانی روایت نہیں اداروں سے ٹکراؤ کی، ازراء کرم گمراہ کرنے کی اور غلط خبریں پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. نہ کوئی روایت ہے اداروں سے ٹکرانے کی، بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی روایت ہے. نہیں، میں نے گزارش کی ہے، 2 محاذ ہیں جن پہ یہ بیٹل ہو رہی ہے. ایک ہے قانون کا محاذ، اس کے لیے قانونی مشیر اور عدالت کا پلیٹ فارم ہے، اور ایک ہے عوام الناس، جن میں غلط فہمی پیدا کرنے کی، گمراہ کرنے کی، لوگوں کو جھوٹ بول کے بعض سیاسی اداکار اپنا کام کر رہے ہیں. ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور بالکل جواب دیں گے، بالکل خاموش نہیں ہوں گے. سر یہ بتائیں کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین کی غیر قانونی بھی اس کا کیس کا داخل چلتا رہا ہے. 2 بار وہ کمشنر رہ چکے ہیں، 3ری بار آپ نے اس کو بتایا، اور چیئرمین ایس سی سی پی کوئی بالکل اگر
آپ یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور ان کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے اور ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نے یہ رپورٹ غلط ہے، تو ان کے کہنے پر ایس سی جی پی کے چیئرمین ظفر اعجازی کے خلاف پرچہ کیوں کٹے گا، ایف آئی آر کیوں کٹے گی؟ میری سنیں نہیں عدالت کا جی آپ جب فنانس منسٹر اس گورنمنٹ میں بنے آتے ہی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب اور آپ کی تمام پارٹی الیکشن سے پہلے یہ کہتی رہی ہے کہ زر بابا 40 چور، زر بابا 40 چور، اور ہم اس کے پیٹ سے بھی پیسے نکالیں گے، 4 سال میں کیوں نہیں نکالا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ قیادت کی طرف سے منع کیا گیا۔ آج آپ اسی زرداری پارٹی کو بد اخلاق اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے بھائی، وہ ایز پر کوڈل فارمیلٹیز ایک کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اکیلا بندہ نہیں اپوائنٹ کرتا، اور قانون کے مطابق ہے، اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر تھی، کوئی کیس نہیں چل رہا۔ یہ جو کل کا ہے یہ انہوں نے آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے، ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی ہے، اور اس کو ان کو موقع دیں کہ انہوں نے آج کہا ہے، میں آپ کے چینل پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں آپ نے جب ان سے کوئی آپ کے ساتھیوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ میں پوری تفصیل جو ہے وہ میں صحیح فورم کے اوپر جواب دوں گا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، اب ان کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ ریگولر ہے، ایز پر لا ہے، اور اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے، بالکل کیس ہوا تھا اور ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ بونا فائڈی ہے۔ دوسرا سوال جی وہ 40 چور وہ شہباز زرداری صاحب اس وقت نہیں ایسی کوئی نہیں ایسے نہ کریں پلیز، اب میں سن لیا آپ کی بات۔ ایک تو یہ اس کا جو آپ نے سوال کیا یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، مگر آگے جو آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا وہ میرا رائٹ تھا، آپ استعمال کر گئے ہیں، ایسی بات ہم نے نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں۔ باقی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے انڈیپینڈنٹ ادارے موجود ہیں اور وہ قانون کے تحت انڈیپینڈنٹ ہیں۔ پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، اور جس پہ اعتراض ہے وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے اور وہ ادارے از خود کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا طویل سوال ہوگا، ایک گزارش کرنی ہے آپ سے، دوسرا سوال کرنا ہے جی، اور آپ سے جی شارٹ کر لیں، آج کل ناراض نہ ہوئیے گا کیونکہ آج کل جب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں ناراض ہونے والی بات گزارش یہ ہے سر کہ ہمارے ایک ساتھی شاہد نیتلا کے ساتھ کیپٹن صفدر صاحب نے بد اخلاقی کی، اس پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کیپٹن صفدر صاحب سے یہ درخواست کر لیں کہ وہ اس معاملے پہ معذرت کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے خالد صاحب رفیق صاحب، آپ سے ہم آپ نام نہیں لیتے، کل میں نے آپ کے وزراء سے پوچھا، آج سجاد ترین نے پوچھا، باقی دوستوں نے بھی پوچھا، آپ نام نہیں لیتے، پتہ نہیں زبان جلتی ہے کیا بات ہے؟ یہ غیر پارلیمانی ورڈ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، شکریہ شکریہ۔ اچھا مجھے بتائیں سر کہ اگر جو ہم سمجھ رہے تھے نہیں ہے آپ لوگوں کا اشارہ، انہوں نے جب کبھی سازش کی بے نتیجہ نہیں رہی سر، پاکستان کوئی ترکی نہیں بن گیا سر کہ جب وہ نہیں آپ سوال کریں نا، سوال کرنا تو پوری تقریر پٹ اے کوسچن، نو سر پٹ اے کوسچن، پٹ اے کوسچن، آپ کو 2.5 گھنٹہ سنا ہے سر، آپ وہ ٹھیک ہے، آپ سوال کریں میرے پیارے، میرا بھائی سوال کریں، ایک منٹ، آپ نے سوال کرنا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ کریں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان ترکی بن گیا ہے کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں سازش کرنے والے، وہ جب آپ لوگوں کو ہٹانے آئیں گے تو پاکستان کی عوام آپ نے کہا ہی نہیں، میں کر لیتا ہوں ایسی ایک محضور ہے، اب وہ نہ ناراض ہیں، جواب تو دینے دیں۔ دیکھیے جدھر آپ اشارے کر رہے ہیں ادھر ہم نے کبھی کوئی اشارہ نہیں کیا، پاکستان میں ہاؤس ان آرڈر ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ آپ کو بتا دیں کہ نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس جاری تھی۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی فیصلہ آ گیا، جے آئی ٹی رپورٹ فیصلہ نہیں ہے، جبکہ سعد رفیق نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کرپشن پر بات کرتے ہوئے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے دیکھنا چاہیے۔